رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مدینہ میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار عینیہ کے پاس اپنے اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور عینیہ رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ سالار عینیہ نے رسول خدا کے الچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینے میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار عینیہ میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے کچھ ہی عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے الچی سے پوچھو کہ مدینے کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈھال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے؟ سالار عینیہ نے کہا، مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنے دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوؤں میں کمانیں کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ سالار عینیہ نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھوسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ نے سب کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی، نہیں چند پرجوش آوازیں اٹھی، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھی، ایسی دلیلیں دی گئی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الچی کو دوبارہ غطفان اور عینیہ کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی، جو انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ یہ تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم سرکردہ شخصیت تھے۔ خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ تین اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم رضی اللہ عنہ، جو کہ قبیلہ غطفان میں تھے، مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم، تو قبیلہ غیر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں تو یہاں کیسے آ گیا؟ میں آپ میں سے ہوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، مدینہ میں گواہ موجود ہیں، میں نے در پردہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نہیں، میرے اللہ کے سچے نبی۔ نعیم نے جواب دیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے شدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں۔ خندق میں اتر تو گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا، بڑی مشکل پیش آئی۔ خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ نے کرم کیا اور سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم رضی اللہ عنہ اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں، انہیں قریش سے بدزن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو تین قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعیم نے کہا، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے تو کر دوں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اعتماد کریں گے؟ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا، یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے، پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا۔ ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی، اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم رضی اللہ عنہ کو مدینے کے ساتھ باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ غلام نے کھولا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کعب؟ نعیم نے پوچھا۔ نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا؟ کعب نے کہا، غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 دن گزرے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیا۔ کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ میں اس سلسلے میں آیا ہوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، تم بے وقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی۔ میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں، کیونکہ میں مسلمان نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے۔ میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائے گی۔
تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ وہ جنگ ہار چکے ہیں، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر کو بھوک نے بحال کرنا شروع کر دیا۔ میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں کنکا اور بنو نذیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، یہ خوبصورت لڑکیاں جو حی بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گا اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا۔ تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں۔ ہاں نہیں، کعب بن اسد نے کہا، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔